اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی نبیہ وحبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کروڑوں انسان پر، لاکھوں انسان پر بھاری پڑ سکتا ہے، لیکن کب؟ جب وہ سچا پکا مسلمان ہوگا۔ اور اگر وہ سچا پکا مسلمان نہیں ہے تو وہ ایک پر بھی بھاری نہیں پڑ سکتا، وہ اکیلے ایک پر بھی بھاری نہیں پڑ سکتا۔ لیکن اگر اس کے اندر ایمانی قوت اور روحانی طاقت ہے تو وہ ایک نہیں بلکہ کئی ایک پر کئی سو پر بھاری پڑے گا۔ اس لیے ضرورت ہے ہمارے نوجوانوں کو کہ وہ اپنی زندگی کو ادھر ادھر برباد کرنے سے بہتر ہے اچھی تعلیم کے حصول میں لگائیں، اچھے کردار اور اچھے عمل والے انسان اور مسلمان بن جائیں۔ اور ہمارے سرپرستوں کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت، بچے اور بچیوں کی تربیت پر خاص دھیان دیں، انہیں ایک سچا مسلمان یعنی نبی کا غلام بنائیں۔ اگر وہ نبی کے غلام بنے رہے تو انشاءاللہ وہ ہر محاذ پر کامیاب رہیں گے۔ اگر کہیں ایسے فسادات کے نظر بھی ہو گئے تو وہ شہید کہلائیں گے۔ وہ اگر ہم اسلام پر عمل کرتے ہوئے اپنی جان آفری کے سپرد کر دیں کہ رب ہم سے راضی ہو، اس حال میں ہم دنیا سے اٹھیں، تو پھر ہماری معراج ہے۔ اور اگر ہم اس حال میں دنیا سے رخصت ہوں کہ نہ ہماری صورت نبی کے صورت کے مطابق، نہ ہماری سیرت نبی کی سیرت کے مطابق، نہ ہمارے اعمال نبی کی سنت کی مطابقت کرتے ہوں، ایسی حال میں ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں تو پھر نہ یہاں ہی قرار پائیں گے اور نہ وہاں ہی قرار پائیں گے۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، اگر ہم اس میں اپنے رب کی رضا حاصل کر کے رخصت ہوئے تو انشاءاللہ امان ہی امان ہے، اور ان کے لیے تو ہمیشہ نار ہی نار ہے۔ لیکن اگر ہم نے اپنے دین پر اپنی دنیا کو ترجیح دیا، اپنے دین کو مغلوب رکھا، تو پھر ہم کہیں کے نہ رہیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا پر ہمیشہ اپنا دین غالب رکھیں، ہمارے اندر دینداری غالب رہے۔ اور آج آپ اگر دیکھ لیں تو پیسوں میں مسلمان کسی سے کم نہیں ہے۔ عہدوں کی باری ہے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں ضرور ان کے پاس بھی عہدے بھی ہیں، لیکن اگر نہیں ہے تو ان کے اندر اب دینداری، اس میں اب یہ پیچھے ہو رہے ہیں۔ مٹھی بھر مسلمان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیادت میں مکے سے مدینے آئے، اور پھر مدینے سے پلٹ کر مکے پہنچے، اور پھر وہاں سے پورے عالم پر چھا گئے۔ ان کے پاس کون سا پیسہ تھا؟ اگر آپ غور کریں تو صحابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے پیٹ بھر کھانے بھی نہیں بلکہ گٹھلیاں چوس کر نبی کے نام پر اپنی جان نچھاور کی۔ تو جب اس قوم کو نبی کے نام پر اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ بیدار ہو تو یہ قوم کامیاب ہے۔
اور اگر اس میں یہ کم ہو جائے یا کمزور ہو جائے تو پھر اگرچہ یہ دنیا کے لحاظ سے عروج اور ترقی پر جا کر بھی اس کے لیے عروج نہیں بلکہ زوال ہے. تو ہماری اصل کامیابی یہی ہے کہ ہم اپنے نبی پر اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ نچھاور کریں، اور وہ نچھاور کرنے کا ڈھنگ سیکھیں. اور ہم جان کیا نچھاور کریں گے؟ ہم نبی کے کہے پر جب اپنا وقت نہیں دے پاتے، نبی کے حکم پر ہم اپنا وقت نہیں دے پا رہے ہیں، نبی کے کہے پر ہم اپنے چہروں کو داڑھی سے مزین نہیں کر پا رہے ہیں، تو کب ہم اپنے خون اور لہو کی بات کریں گے؟ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے نبی کے فرمان پر سچے طریقے سے عمل کرنے والے بن جائیں، اور نبی سے محبت، خدا کے حکم کی فرما برداری، یہی وہ طاقت ہے کہ جو مسلمان کو کافروں پر غلبہ عطا کرتی ہے. باقی اور کوئی دوسری طاقت نہیں. یہی وہ طاقت ہے، یہی ہیبت ایمانی اور شوکت ایمانی ہے جس سے کافر مرعوب ہوتا ہے. اور اگر یہ نہیں رہی تو پھر دوسری ساری چیزیں ہو کے بھی کچھ نہیں. آپ اگر صحابہ کے تاریخ پڑھیں تو آپ کو اس میں زرق برق پہننے والے نہیں، بلکہ کئی ہزار مربع میٹر پر حکومت کرنے والا، اگر اسے بھی دیکھیں تو وہ کئی پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتا تھا، لیکن ان کی ہیبت اور ان کے روب کا یہ عالم کہ سینکڑوں میل دور دوسری حکومتوں کے بادشاہ کانپتے تھے، سامنے آنے کے جو درکنار نام سن کے تھراتے تھے وہ. تو آخر یہ کون سی چیز تھی؟ یہ وہی ہیبت ایمانی اور شوکت ایمانی تھی. تو یقیناً اگر ہم، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم دین پر عمل کرو، اللہ و رسول کے حکم پر چلو، تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری ہیبت کافروں پر ڈال دے گا، کافروں پر ڈال دے گا، اور پھر وہ تم سے آنکھیں نہ ملا سکیں گے. اور دوسری حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ جیسے دسترخوان پر بوٹیوں پر، جب دسترخوان پر سالن آتا ہے تو ہر شخص اس پر اپنا قبضہ جماتا ہے، ہر شخص چمچ سے بوٹیاں نکالنے کی کوششیں کرتا ہے. فرماتے ہیں جس طرح لوگ دسترخوان پر بوٹیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں لینے کے لیے، ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں پر ایسی دوسری قومیں ٹوٹ پڑیں گی. ہر شخص اپنی دھاک جمائے گا، اپنا روپ جمائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا ہم کم ہوں گے؟ کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو سرکار نے فرمایا نہیں بلکہ تمہاری تعداد سو آج سے بھی زیادہ ہوگی. تو آج اگر دیکھو تو کیا وہ صورت نہیں ہے کہ ہر ناکرا، ہر کس و ناکس وہ مسلم پر اپنا حق جتاتا ہے، اور ہمارا حال یہ کیوں ہوا؟ بس وہی کہ ہم نے اطاعت رسول سے منہ موڑا، خدا کے حکم کو پامال کیا، جس کا نتیجہ یہ کہ ہم ذلیل رسوا ہو رہے ہیں، اور عزت، عظمت، شوکت، ساری برکتیں، ساری بہاریں، ساری عزتیں اللہ و رسول کے حکم پر عمل میں ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ عزیز رہیں تو وحدہ لا شریک کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، نبی کی سنت کی محافظت کرنے والے بن جائیں، مسلک اعلی حضرت کے سچے محافظ بنے، عمل کرنے والا بنے، انشاءاللہ برکتیں ضرور پائیں گے. اور آج حالات پڑھیں، اور اب وقت نہیں سونے کا، اپنے آپ کو ہوش مند بیدار رکھیں. کبھی گمراہ آپ کے ایمان چھیننے کی کوششیں کر رہا ہے، کبھی بدخواہ آپ کے مال پر اور آپ کی جان پر نظریں گاڑے ہوا ہے. تو آپ اپنے جان کی حفاظت کریں، اپنے مال کی بھی حفاظت کریں، لیکن اس سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے بن جائیں
کہ اگر جان رہے نہ رہے، مال رہے نہ رہے، اگر ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے تو اللہ کی رضا آپ کے ساتھ ہوگی، جنت آپ کی ہوگی۔ اور اگر ایمان نہیں رہا، آپ نے مال کی فکر میں ایمان دے دیا، اپنے جان کی حفاظت کرنے میں ایمان کھو دیا، تو جان اور مال، اولاد، سارے مال و منال ہو کے بھی کچھ فائدہ نہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیش کے لیے آپ جہنم میں ڈھکیل دیے جائیں گے۔ اس لیے اول پوزیشن ایمان کو دیں، نہ گمراہوں سے دوستی رکھیں، نہ انہیں اپنا دوست بنائیں، اور نہ ان کے قریب جائیں، نہ انہیں اپنے قریب آنے دیں۔ اہل حق، اہل محبت، اہل سنت سے ہی دوستی رکھیں۔ ابھی افسوس ہوتا ہے، ابھی چند روز پہلے حضرت علامہ محمد اسلم صاحب کو ملا، اور ہمیں بھی خبر لگی ایک شخص کے تعلق سے کہ وہ ایک گمراہ کے پاس بیٹھ رہا ہے۔ ہم لوگ اسے جا کر 2 بار سمجھا کے آئے، ایک بار نہیں بلکہ 2 بار سمجھا کے آئے، اور ایک بار تو یہاں تک کہہ کے آئے کہ تیرے گھر پانی نہ پیئیں گے اس وقت تک جب تک تو یہ وعدہ نہ کر لے کہ اب آئندہ نہ جائیں گے۔ اس نے کہا نہیں، اب وعدہ کرتا ہوں، اب نہیں جاؤں گا۔ ہم لوگوں نے اس کے ہاں پانی پی لیا، ناشتہ کر لیا، لیکن پھر خدا اسے ہدایت دے کہ دوسرے ہی دن ہم لوگوں نے پھر اس طرف دورہ کیا، دیکھا کہ پھر اسی بد مذہب کے پاس بیٹھا ہے، پھر اسی بد مذہب کے پاس وہ شخص بیٹھا ہے۔ تو خدارا ہم آپ تمامی سے، جو بھی یہاں آنے والے ہیں، ہم تمام سے عرض یہی کرتے ہیں، اپنے آپ کو بد مذہبوں، گمراہوں سے بچاؤ، ان کے سائے سے بھی دور بھاگو۔ اگر تمہارے اندر ذرا بھی ایمان ہے تو ہرگز اللہ و رسول کے گستاخوں سے محبت نہیں کرو گے، اللہ و رسول کے گستاخوں سے ہرگز محبت نہیں کرو گے۔ اور اگر کوئی ان سے دشمنی نہیں کرتا، ان سے محبت کرتا ہے، تو ایسا شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ایسے جانثار صحابی کہ ہر جگہ ساتھ ہیں۔ یہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے والد نے جب ایمان نہ لائے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی۔ حضرت صدیق اکبر جیسا بردبار، حلم والا شخص آپے سے باہر ہو گئے اور ایک تماچا کھینچ کے مارا کہ وہ دور جا کر گرے، اور اسی غصے کے عالم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں حاضر ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے اپنے باپ کو مار دیا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب انہیں یا رائے ضبط نہ رہا یا برداشت نہ کر سکے، اب غصے سے اور بے قابو ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو میں گردن مار دیتا۔ اس نے اللہ و رسول کی شان میں گستاخی کی۔ اب وجہ بتائی کس نے؟ حضرت صدیق اکبر نے۔ اب وجہ بتائی کہ اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو میں گردن مار دیتا، اور وجہ کیا ہے؟ اس نے اللہ و رسول کی شان میں گستاخی کی، اس لیے میں نے مارا۔ جب یہ جملہ حضرت صدیق اکبر نے کہا تو آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اب سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے غلط کیا، بلکہ ہم اہل ایمان کا ایمان تو یہ ہے کہ نبی کو معلوم تھا کہ صدیق نے کیوں مارا، نبی کو معلوم تھا صدیق نے کیوں مارا، لیکن بتانا دوسروں کو چاہتے تھے کہ تاکہ یہ نہ کوئی آج اگر مفسر تفسیر کرتا تو یہ بیان کرتا، لیکن آج کا بدعقیدہ کہتا یہ تو تم کہہ رہے ہو نا، صدیق تو نہیں بتایا، حضرت صدیق اکبر نے تو نہیں بتایا کیوں مارا۔ تو حضور نے یہ چاہا کہ بدعقیدوں کا عقیدہ ہمیشہ سے کھل جائے، حضرت صدیق ہی اس کی وضاحت کر دیں کہ کیوں مارا۔ حضرت صدیق نے وضاحت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور رسول کی شان میں گستاخی کی اس لیے مارا۔ اب سرکار نے خاموشی کا اظہار فرمایا۔ جب سرکار خاموشی کا اظہار فرماتے ہیں
تو خدائے عز و جل نے حضرت جبریل امین کو اتارا. اب سرکار خود نہیں فرما رہے ہیں, یہاں بھی غیب دان نبی کی غیب دانی دیکھیے. اس لیے سرکار جانتے تھے کہ آنے والی نسلوں میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ جو ہمارا ہی کلمہ پڑھیں گے اور ہماری حدیثوں کو جو ان کے مطابق ہوگی اس کو قوی کہیں گے, جو ان کے مطابق نہیں ہوگی اس کو ضعیف کہہ کے رد کر دیں گے. تو سرکار نے حدیث خاموشی کا اظہار فرمایا, اللہ نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل فرمائی. فرماتا ہے رب تبارک و تعالی, محبوب آپ ہرگز نہ دیکھو گے ایسوں کو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں وہ اللہ اور رسول کے بدگویوں, گستاخوں, بے ادبوں سے بھی محبت کریں. یعنی جو ایمان والے ہوں گے وہ ہرگز بے ایمانوں سے محبت نہیں کریں گے. تو حضرت صدیق اکبر ایمان والے اور وہ اس وقت بے ایمان, تو ہرگز وہ شخص, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایک ایک کا نام گنا کے کہ وہ اگرچہ تمہارا بیٹا ہی کیوں نہ ہو, باپ کیوں نہ ہو, قبیلے خاندان کا کیوں نہ ہو, کنبے کا کیوں نہ ہو, زوج بیوی کیوں نہ ہو, لیکن تم ہرگز انہیں نہ دیکھو گے کہ جو اللہ و رسول سے محبت کرنے والے ہیں وہ اللہ کے دشمنوں سے محبت کریں, وہ اگرچہ رشتے میں کچھ بھی لگتے ہیں. جب آدمی اس طرح الگ ہوتا ہے بے دینوں سے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں ایمان نقش فرماتا ہے. رب فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, اللہ ان کے دلوں میں ایمان نقش کر دیتا ہے. جب اہل ایمان سے محبت کرتا ہے اور بے دینوں سے اس طرح نفرت کرتا ہے تب اس کے دل میں ایمان نقش ہوتا ہے. اور اگر نفرت نہ کرے, یہ بھی اچھا وہ بھی اچھا, تو اس کے دل میں ایمان نقش نہیں ہوتا, وہ جانے کب گمراہ ہو جائے گا. اور جس کے دل میں ایمان نقش ہوتا ہے اس کی شان یہ کہ اس کی تائید روح القدس کرتے ہیں, اس کی تائید روح القدس کرتے ہیں. اور جس کی تائید روح القدس کریں پھر اس کی شان کیا. رب تبارک و تعالی فرماتا ہے وہ ہمیشہ کی جنتوں میں داخل ہوگا, ہمیشہ رہے گا اس میں, اور اللہ اس سے راضی, وہ اللہ سے راضی. یہی ہے اللہ کا گروہ اور یہی لوگ ہیں جنہیں کامیابی ملی. تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب سے سچی محبت کرنے والوں سے محبت اور ان کے بدگویوں سے نفرت, یہ اپنا تر امتیاز بنائیں, اور یہی ہے مسلک اعلیٰ حضرت. اگر ہم سختی کے ساتھ اس پر قائم رہیں تو یہی نور ایمان ہے, یہ روشنی بڑھے گی. اعلیٰ حضرت نے یہی تو فرمایا نا اخیر میں, جب اخیر وقت آیا تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے لوگو, جس نور سے صحابہ روشن اسی نور سے تابعی روشن, اسی سے تبع تابعی اور اسی سے ائمہ مجتہدین, اسی سے اولیاء اللہ روشن اور اسی نور سے ہم روشن ہیں. نبی سے صحابہ روشن, صحابہ سے تابعی, ان سے ائمہ مجتہدین اور ان سے اولیاء اللہ, ان سے ہم روشن. اب ضرورت ہے کہ وہ روشنی ہم سے تم لے لو, اب ضرورت ہے کہ وہ روشنی ہم سے تم لے لو. لوگ حیرت میں پڑے کہ آخر وہ کیا معاملہ ہے. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں وہ نور اللہ و رسول سے محبت. فرماتے ہیں جس کو تم اللہ و رسول سے محبت کرتا ہوا پاؤ اس سے محبت کرو, اور جو اللہ و رسول سے محبت نہ کرتا ہو وہ تمہارا کیسا ہی قریبی کیوں نہ ہو اسے اپنے دل سے نکال دو. جیسے دودھ سے مکھی باہر نکالتے ہو ایسے ہی اپنے دل سے اس کی محبت نکال دو. فرماتے ہیں کہ جو اس کو پائے گا, مانے گا, عمل کرے گا اس کے لیے نور اور نجات ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اگر نبی سے محبت کرنے والوں سے محبت کریں گے تو یہ ایمان کا نور بڑھے گا, اور اگر بددین گمراہوں کے قریب جائے گئے تو اس کی روشنی کم ہوگی, اس کی ہیبت جائے گی,
اور پھر دھیرے دھیرے اس کی نحوست کی بنیاد پر ہمارا بھی ایمان رخصت ہو جائے گا. بد مذہبوں گمراہوں سے دوستی کرنے والا زیادہ امکان ہے کہ ایک دن وہ گمراہ ہو کر مرے گا. جو علماء اہل سنت فرماتے نا کہ ان سے دوستی نہ کرو، سلام نہ کرو، کلام نہ کرو، ان سے تعلقات نہ رکھو. کیوں؟ اسی لیے کہ خدشہ ہے کہ کہیں تم بے ایمان نہ ہو جاؤ. اور ہوتا ہے کہ جو بھی ان کے قریب گیا دھیرے دھیرے ایک دن ہوتا ہے کہ وہ بے ایمان ہو جاتا ہے. اس لیے ان کے قریب جانے سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور حضرت بدر ملت مفتی بدر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ دیہاتی مثال دیتے تھے اور بڑی اچھی دیتے تھے. وہ ارشاد فرماتے تھے، سنو، اگر لڈو گوبر سے ملے تو بتاؤ کون خراب ہوگا، گوبر کی لڈو؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر لڈو گوبر سے ملے تو لڈو خراب ہوگا. پھر فرماتے تھے کہ بتاؤ اگر گوبر لڈو سے ملے تو کون خراب ہوگا؟ پھر بھی یہی جواب ہے کہ لڈو ہی خراب ہوگا. چاہے گوبر میں لڈو گرے تو بھی لڈو خراب ہوگا، اور چاہے لڈو میں گوبر گر جائے، لیکن خراب لڈو ہی ہوگا، گوبر خراب نہیں ہوگا. تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ خراب تو وہ ہے، خراب تم کو کرے گا. تم جاؤ گے تب بھی تم ہی خراب ہوگے، چاہے تمہارے پاس وہ آئے تو بھی تم ہی خراب ہوگے. اس لیے اپنے پاس نہ اس کو آنے دو نہ اس کے پاس جاؤ. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دین کا نفع بخش علم اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو بد مذہبوں گمراہوں سے بچائے، دین کا نفع بخش علم عطا فرمائے.